کیسا چل رہا ہے کام؟ گاہک آ رہا ہے، کام ٹھیک چل رہا ہے، حالات کیسے ہیں؟ سر کاروباری حالات تو آپ کے سامنے ہی ہیں، کیونکہ جیسے ہی اب پیٹرول بڑھے گا، ڈالر بڑھے گا، تو اسی حساب سے چیزیں بڑھ جاتی ہیں، لوگوں کی پے کم ہوتی ہیں، تو لوگ اس طرح کی نہ شاپنگ کر سکتے ہیں، نہ مطلب جو ایکسٹرا چیزیں ہوتی تھی ہر بندے نے اپنا کھانا پینا کم کر دیا ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے نا ہر بندہ پریشانی کے عالم میں، ہر بندہ ٹینشن کی عالم میں، بجلی کے بلیں اتنی آ رہی ہیں۔ یہ صرف اس گورنمنٹ کا قصور نہیں ہے کہ آپ شہباز شریف پہ سارا بلیم ڈال لو کہ شہباز شریف ایسے کر رہا ہے، جی شہباز شریف سے سنبھالا نہیں جا رہا۔ مین پوائنٹ مسئلہ یہ ہے، دیکھو عمران خان نے بھی گورنمنٹ سنبھالی تھی، 90 دن کا اس نے کہا ٹاسک دیا، پھر کہتا ہے ابھی مجھے تھوڑا ٹائم دو۔ یہ کسی کے بس کا کام نہیں ہے، جب تک پاکستان کے سیاستدان ایک بن کے سامنے نہیں آئیں گے یہ ملک کبھی نہیں بنے گا۔ ہمیشہ سے گھر اگر بھائیوں کا ہوتا ہے نا تو ایک دوسرے کو سر جھکا کر رہتے ہیں، ایک دوسرے کی بات سہ لیتے ہیں، برداشت کر لیتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ گھر مضبوطی کی طرف جاتا ہے، وہ بڑھتا ہے، وہ کمائی آتی ہے، کیونکہ خرچات کنٹرول ہو جاتے ہیں۔ یہ سیاستدان ایک دوسرے کی جب تک پاؤں کاٹتے رہیں گے نا تو یہ ملک کا بیڑا غرق ہوتا جائے گا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، جب تک ٹانگیں کھینچیں گے، ایک دوسرے کو ترقی کسی کو کرنے نہیں دیں گے اور اتفاق نہیں ہوگا تو پھر تو نقصان ہی ہوگا۔ جی کوئی بھی ملک آپ لے لو، دیکھو سیاسی مطلب گہما گہمی ہر ملک میں ہوتی ہے، آپ برطانیہ کو لے لو، انگلینڈ کو لے لو، کسی غیر ملک کو لے لو، یار ایک دوسرے کی ذات تک مت جاؤ، خدا کے لیے اس ملک کے بارے میں سوچو۔ میں عمران خان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں، شہباز شریف اور خاص کر کے نواز شریف سے ریکویسٹ کرتا ہوں، ان دونوں سے کہتا ہوں کہ ایک دوسرے کی کیچڑ اچھالنے سے بہتر ہے ایک دوسرے کی باتوں کو سہ لو اور ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کی باتیں برداشت کر لو اور ایک بن کے سامنے آؤ، پوری دنیا کے سامنے، چاہے امریکہ ہو، چاہے انڈیا ہو، چاہے کوئی بھی ہو، ایک بن جاؤ گے جبھی آپ ایک طاقت بن جاؤ گے۔ جب تک آپ اس کی ٹانگیں کھینچیں گے، وہ آپ کی کھینچیں گے تو یہ عوام پستی رہے گی، تباہ ہوتی رہے گی، آپ کے ذات ختم نہیں ہوں گے۔ او نواز شریف، او عمران خان، یہ چیزیں چھوڑ لو۔ جب تک آپ اتفاق نہیں کرو گے تو خدا کی قسم یہ ملک تو آج سے 4 سال تک بھی آگے نہیں جا سکے گا۔ آپ کہاں کی سوچیں سوچ رہے ہیں؟ 72 سالوں میں نہیں بن سکا تو نیکسٹ 4 سالوں میں بھی نہیں بن سکے گا۔ خدا کا واسطہ ہے، آپ کی میں محنت کر رہا ہوں کہ اتفاق سے آ جاؤ، اس ملک کو کچھ بنا لو۔ اگر قائد اعظم نے ملک آزاد کیا، کیلے پہ نہیں کیا، اس نے اس لیے آزاد کیا ہے کہ ایک قوم اس نے بنائی ہے، ایک تیار کی ہے، ایک سوچ بنائی ہے تو آزاد ہوا ہے۔ مہربانی کر کے تب چیزیں کنٹرول ہوں گی۔ آپ نے بڑی پیاری بات کی، آپ نے اتفاق کی بات کی، آپ نے کہا کہ ہمیں مل کے مشکلات کا سامنا کرنا ہے۔ جب ہم ملیں گے، اتفاق ہوگا تو برکت ہوگی اور ملک ترقی کرے گا، ایک قوم ہو کے سوچنا ہوگا، تو بہت اچھی بات کی۔ لیکن نہ خان صاحب نواز شریف کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، نہ ان کے ووٹر، یہ تو ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں چاہتے۔ اور آپ نے تو دیکھا ہوگا سوشل میڈیا میں کہ کس طرح کی گالی ایک دوسرے کو دیتے ہیں، تو یہ کیسے بیٹھیں گے؟ دیکھو یہ لیڈر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا، یہ لیڈر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے، دیکھو کبھی کسی نے سنا تھا کہ زرداری اور نواز شریف مل جائے گا، کبھی کسی نے سنا تھا کہ یار عمران خان اور مطلب ہے یہ پرویز الہی مل جائے گا۔ آج تک پرویز الہی کو ڈاکو کہتا تھا نا، ایک پنجاب کی گورنمنٹ کے لیے بیٹھ ہی گئے ہیں نا، تو یار ایک گورنمنٹ کے لیے، ایک وزیر اعلیٰ کے لیے آپ بیٹھ گئے ہو تو یار ایک ملک کا وزیر اعظم، ملک کا، یار جب یہ ٹوٹے گا آپ کا وزیر اعلیٰ کیا کرے گا؟ آپ کا ملک کیا کرے گا؟ خدا کے لیے دیکھو، آپ ایک کرسی کی، وزیر اعلیٰ کی کرسی کے لیے ایک دوسرے کے کمپرومائز کر لیا نا، تو یار مہربانی کر کے نواز شریف عمران خان سے میں ریکویسٹ کروں کہ بیٹھ جاؤ۔ خان صاحب تو کہتے ہیں اکٹھے اس لیے ہوئے ہیں کہ یہ کیونکہ کرپٹ تھے اور انہوں نے ایک ہونا تھا، اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھیے کرپشن اور کرپٹ، دیکھو ابھی آپ عمران خان پہ دیکھ لو، عمران خان پہ بھی نکل آیا ہے کرپشن کا، وہ باہر ملک سے جو آئے ہیں پیسے، دیکھو یہ ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالیں گے تو اچھلتا رہے گا۔ گندے پانی میں آپ جتنی پتھریں مارو گے اتنی کیچڑیں آئیں گی، چنٹے آئیں گی آپ پہ، آپ کے کپڑے کبھی صاف نہیں ہو پائیں گے۔ ان سے یہ کرنا پڑے گا ایک دوسرے پہ پیار محبت سے، قسم ایک دوسرے کو دو کہ میں نہ اپنی پارٹی کا سوچوں گا نہ آپ اپنی پارٹی کے سوچو۔ ہمیں نون لیگ پی ٹی آئی ختم، آج سے ہماری ملک پاکستان کی پارٹی ہے، ہم نے پاکستان کو بنانا ہے، ترقی کے راستے پہ چلانا ہے۔ دیکھیں اب بیٹھنا ان کی مجبوری ہوگی، کیونکہ اگر عوام کے لیے کرتے ہیں تو اگر مل بیٹھ کر پاکستان کے لیے سوچے، عوام کے لیے سوچے تو بیٹھنا لازمی ہے۔ اگر یہ اپنے لیے سوچیں گے، اپنی دکانداری چمکائیں گے تو غریب آدمی اور پاکستان کا تو بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ ایک آتا ہے ایک دوسرے کی برائی کرتا ہے، دوسرا آتا ہے دوسرے کی برائی کرتا ہے، لیکن بیچ میں عوام رگڑی جا رہی ہے۔ دو ہاتھیوں کے بیچ میں جو ہے نا وہ چونٹی بیچاری مری جا رہی ہے، عوام بیچاری مری جا رہی ہے۔ یہ بل کے حالات دیکھ لیں، یہ
بجلیوں کے جو آ رہے ہیں, آگے جو گیس کے بل آنے ہیں, آگے جو مہنگائی آ رہی ہے, آگے جو آٹے کا جو بحران پیدا ہو رہا ہے, تو غریب آدمی کہاں سے کما کے کھائے گا؟ آگے کاروباری حالات ایسے بن گئے ہیں کہ بالکل کام ہے ہی نہیں ہے, اوپر سے مہنگائی اتنی ہو گئی ہے. تو واقعی ان سیاستدانوں کو مل بیٹھ کر پاکستان کے لیے اور عوام کے لیے سوچنا چاہیے. اپنی دکانداری چمکانے کے بجائے عوام کے لیے کچھ سوچ لیں, پاکستان کے لیے کچھ سوچ لیں. اچھا، کیا جیسے انہوں نے تجویز دی کہ جب سب ایک ہو جائیں گے، اگر یہ سب ایک ہو جاتے ہیں تو کیا پھر ملک کے حالات بہتر ہو جائیں گے؟ آپ کو امید ہے؟ میں کہتا ہوں اگر یہ مخلص ہو کر عوام کے لیے سوچیں اور ملک کے لیے سوچیں تو بہتر سے بہتر ہو سکتے ہیں. ہمارا جو ملک ہے ماشاءاللہ اس میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے, ہر چیز اویلیبل ہے, ہر جو ہے نا ہر چیز یہاں پر موجود ہے, کسی چیز کی الحمدللہ کمی نہیں ہے. یہاں موسمات کے, باغات کی, کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اللہ نے ہمیں ہر نعمت، ہر موسم دیا ہے. ناظرین، بڑی خوبصورت بات کی. یہ دونوں بھائی دکاندار ہمارے ساتھ تھے. یہاں دیکھیں لوگوں کی ایک بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے، اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہمیں ایک قوم ہو کے سوچنا ہوگا. جتنی بھی اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، موجودہ حکومت کی جو جماعتیں ہیں، خاص طور پہ انہوں نے کہا عمران خان اور نواز شریف کو ایک ہونا ہوگا. یہ ایک بڑی مشکل بات ہے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی ایک قوم بنائی تھی. ہمیں نہیں ہے، اگر ہم دل سے بات کریں نا، دل کے لیے اپنے پاکستان کے لیے سوچیں تو مشکل نہیں ہے. یہ جو ہمارے دماغ میں ایک انا کا مسئلہ بنا ہوا ہے نا، اس کو توڑنا پڑے گا. اگر یہ ایک ہو سکتے ہیں گورنمنٹ بنانے کے لیے, کہاں سے آ کر اگر ایک ہو سکتے ہیں تو ملک کے لیے اور قوم کے لیے بھی ایک ہو جائے نا. باقی آپ کے سامنے ہے کہ ابھی سیلاب کے ساتھ آپ کو پتہ ہے جو ملک کے حالات ہیں، تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب جو جتنے جلسے کر رہے ہیں کہ کسی غریب کے منہ میں نوالا چلا جائے تو اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے. یہ سیاست ہوتی رہے گی، سارے معاملات چلتے رہیں گے، لیکن خدارا یہ جلسے سے جو کروڑوں روپیہ لگ رہا ہے یہ ان کے اوپر لگا دیں جو لوگ آپ کے لیے دیکھ رہے ہیں، آپ کی رائے دیکھ رہے ہیں کہ ہماری سیاستدان کدھر ہیں. بہت اہم بات کی انہوں نے. ناظرین، سیلاب کی بات کی انہوں نے. آپ دیکھیں کہ ہر 2-3 سال بعد اتنے بڑے لیول پہ سیلاب آتا ہے، کتنا پانی ضائع ہو جاتا ہے. لیکن ہم لوگ دیکھیں ہم کیسے لوگ ہیں، ہم اس کو سٹور نہیں کرتے، ہم ڈیمز نہیں بناتے. پاکستان کو جو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ڈیمز کی ہے. آج لوڈ شیڈنگ کیوں ہے؟ آپ کے پاس ڈیمز نہیں ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ایک تو سیلاب آتا ہے، پاکستان میں 2-3 چیزیں ایسے ضائع ہوتی ہیں کہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، دل دکھتا ہے. ایک پانی سمندر میں چلا جاتا ہے، آپ اس کو سٹور کر سکتے ہیں، ڈیمز بنا سکتے ہیں، لوڈ شیڈنگ سارا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. دوسرے نمبر پہ ٹیلنٹ. اور جب سیلاب آتا ہے تو لوگوں کا کتنا نقصان ہوتا ہے، لوگوں کے گاؤں گھر ڈوب جاتے ہیں، مالی اور جانی نقصان ہوتا ہے. 70 سال سے یہ معاملہ ہو رہا ہے اور کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی سوچتا نہیں ہے. ہم کیوں نہیں سوچتے؟ ہم کیوں؟ یا تو ہم بہت ہی کرپٹ ہیں، یا ہم دیانتدار نہیں ہیں، یا آخر کیا معاملہ ہے؟ یہ ہمیں سوچنا ہوگا. یہاں پہ شہریوں نے، بھائیوں نے بالکل صحیح بات کی. یہ اور بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں، لیکن ملک سے ہم سے بعد میں ملک جو آزاد ہوئے ہیں وہ کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے, کتنی ترقی کر گئے ہیں. ایک تو ہمارے ملک میں یہ سب سے بڑی مصیبت ہے کہ یہاں اخلاقیات کی تربیت کوئی نہیں, قوم کی تربیت کرنے والا کوئی لیڈر نہیں ملا, صرف اپنے جلسے اور جلوس اور تقریریں کرتے رہتے ہیں. اگر ملک کے لیے کچھ سوچے, عوام کے لیے سوچے اور کوئی تربیت دینے کے لیے کچھ سوچ لے تو میں کہتا ہوں کہ یہ ملک سے کیا نہیں ہو سکتا. ہم سے ملک بعد میں آزاد ہوئے, بنگلہ دیش دیکھ لیں. سیاستدان جب جھوٹ بولنا چھوڑ دیں گے نا تو یہ ملک ترقی کر جائے گا. یہ سیاستدان سر عوام کیسی ہے؟ عوام کیسی ہے؟ عوام بھی اسی طرح ہی ہے نا. تو یہ سب کو خالی سیاستدانی ہمیں بھی محاسبہ کرنا. جب چینلوں پہ بیٹھتے ہیں ایک دوسرے کی شلواریں اتارتے ہیں, ان سے آپ کیا امید رکھیں گے؟ کوئی امید نہیں رکھتے ان سے. ٹھیک ہے, ان کو صرف اس ٹائم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کا پڑا ہوا ہے. اس کی کھینچ رہا ہے, وہ اس کی کھینچ رہا ہے, وہ اس کی کھینچ رہا ہے. اس میں ترقی نہیں کر سکتے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ناظرین, بڑی اہم بات کی انہوں نے. اخلاقیات آپ دیکھیں, سوشل میڈیا کسی بھی پوسٹ پہ دیکھ لیں, خان صاحب کی پوسٹ ہے, نواز شریف کی پوسٹ ہے, تو نیچے آپ کس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں. ہم کیسے لوگ ہیں, ہم کیسے پاکستانی ہیں؟ تو بڑے افسوس کی بات ہے. تو ناظرین, ہمیں سوچنا ہوگا, ہم سب کو سوچنا ہوگا, عوام کو بھی کہ وہ اپنے بھائیوں کو ریلیف دیں, تاجر برادری کو بھی کہ وہ رمضان کو بزنس نہ کہیں. جب بھی رمضان آتا ہے آپ اس کو بزنس کہتے ہیں, اور جو دوسرے دنیا کے ممالک ہیں, جو مسلمان ممالک بھی نہیں ہیں, وہ ریلیف دیتے ہیں. تو یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ بزنس ہے اور دوسرے ممالک میں کیا ہو رہا ہے, وہ ریلیف دے رہے ہیں. تو یہ شرم کا مقام ہے. ہمیں ایک دوسرے کو ریلیف دینا ہوگا. ہم ایک چیز کتنے کی بیچتے ہیں, ہر چیز میں ملاوٹ کرتے ہیں, دودھ میں ملاوٹ کرتے ہیں. ہم سارا الزام حکمرانوں پہ لگا رہے ہیں, اپنا محاسبہ نہیں کرتے. ہمیں اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہوگا